السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فصل نمبر 5 چل رہی تھی، فائدہ پڑھا تھا ہم نے، اور ضمیروں کی 5 قسمیں پڑھی تھیں: مرفوع منفصل، منصوب منفصل، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ 5ویں قسم 2 جگہ استعمال ہوتی ہے، حرف جر کے ساتھ اور اسم کے ساتھ۔ اور فائدے میں بتایا تھا کہ کسی جملے کے ساتھ غائب کی ضمیر آتی ہے، یعنی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ میں سے کوئی ضمیر ہوگی، تو وہ ضمیر جو ہے اگر مذکر کی ہو، جیسے انہ زید قائم، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یا پھر جو ہے یہ تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور اگر مؤنث کی ہو تو انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو جو مذکر کی ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر شان ہوگی، اور مؤنث کی ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر قصہ ہوگی۔ بس اسے یاد کرنا آپ کو، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، جب ہم انشاءاللہ ہدایت النحو پڑھیں گے اس میں آ جائے گی۔ اسماء موصولہ، یہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں نئی چیز۔ تو الذی، اللذانی، اللذینی قرآن کریم میں بہت آتا ہے، یہ الذی، الذین اور اللتی بہت ہے قرآن کریم میں، تو اس کو اچھے سے سمجھیے۔ الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، اللتی، اللاتی، اللاتی، اللتینی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این و ایتن، یہ سب اس میں موصول ہیں، 2 جملوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 2 جملوں کو جوڑتے ہیں۔ الذی، وہ ایک مرد کے، وہ ایک مرد کے، اس کا ترجمہ اصل میں یوں ہوتا ہے، وہ جو۔ الذی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ جو ایمان لائے، تو وہ جو ایسے ترجمہ ہوتا ہے۔ الذی دیکھیے یہ واحد ہے، اللذانی اس کا تثنیہ ہے، یعنی ڈوول ہے، ڈوول۔ اور اللذانی یہ سبجیکٹو فارم ہے، اللذینی آبجیکٹو فارم ہے، آگے تثنیہ کا بیان آ رہا ہے۔ اور الذین یہ جو ہے پلورل فارم ہے، یعنی جمع ہے۔ اور اللتی یہ فیمینین کے لیے ہے، یہ میسکولین کی بات چل رہی تھی، یعنی مذکر کی بات چل رہی تھی، مرد، یعنی مذکر کی بات چل رہی تھی، یعنی جو اگر مردوں کے لیے بولا جائے گا تو الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، اور اگر مؤنث کے لیے بولا جائے گا تو اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللاواتی۔ اللاتی بھی جمع ہے، اللاواتی بھی جمع ہے، 2 طریقے سے جمع بنتی ہے اس کی، اللاتی بھی کہہ سکتے ہیں، اللاواتی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں قرآن میں استعمال ہیں۔ ماں بھی جو ہے یہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے۔ ماں کی آپ نے ایک اور قسم آپ کے پاس آ گئی، ایک تو نافیہ تھا جو نہیں کے معنی دیتا ہے، نیگیٹیوٹی، جیسے ما فعلہ، اس نے نہیں کیا، کوشچن ورڈ بھی ہوتا ہے یہ۔ ما مت طاولۃ، یا ما طاولۃ، ٹیبل کیا ہے، یہ پھر ما ھذا، یہ کیا ہے، تو دیکھیے کوشچن ورڈ کے لیے بھی آتا ہے، اور نہیں ہونے کے لیے اسم میں بھی آتا ہے، جیسے اس میں منہاج العربیہ کے اندر آیا تھا، ما للکسلانی من خیرن، سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اب آپ نے پڑھ لیا ما موصولہ ہوتا ہے، موصولہ جو 2 سینٹنسز کو جوڑتا ہے۔ اور الف لام بمعنی الذی، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، جیسے الضارب بمعنی الذی ضربا، یعنی جب اس میں فاعل کا جو وزن ہو، جو اس میں فاعل آپ نے پڑھا تھا علم صرف میں، اور اس میں مفعول، اگر ان صیغوں پر جو اس میں فاعل ہوتے ہیں اور اس میں مفعول، جیسے ضارب، ناصر، حامد اور کریم، تو جتنے بھی اس میں فاعل کے صیغے ہیں اور اس میں مفعول کے، جیسے مضروب، مفعول، منصور، مکتوب، اور اس سے مجرد سے آگے بھی چلے جائیں، جیسے مستخرج اور مستخرج، متقبل، متقبل، یہ سب پہ اگر الف لام داخل ہوگا تو وہ الف لام مانا جائے گا کہ یہ الذی کے معنی میں ہے، تو اس
کا جب ترجمہ کریں گے نا، یعنی ضاربن کا کیا ترجمہ، مارنے والا، تو الذی ضربا اصل میں ہو جائے گا یہ، یعنی وہ جس نے مارا، وہ جس نے مارا، اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا المضروب بمعنی الذی ضربا، کیونکہ میں نے بتایا تھا اس میں مفعول جو ہے مجہول کو بتاتا ہے، جب فعل میں مجہول نہیں آتا تو اس میں مفعول بھی نہیں آتا، تو اس کا ترجمہ ہوگا الذی، اس کا بمعنی ہوگا یہ الذی ضربا، یعنی وہ جو مارا گیا۔ ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، جیسے کہنا ہو کتاب والا تو کہیں گے ذو کتابن، کتاب والا۔ صاحب کے معنی ہوتے ہیں، کہتے ہیں صاحب البیتی، گھر والا، ویسے ہی ذو بھی، تو ذو بھی کبھی کبھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ قبیلہ بنی طے کی زبان میں جیسے جاء ذو ضربک، آیا وہ جس نے تجھے مارا، یعنی الذی ضربک، آیا وہ جس نے تجھے مارا۔ ایٌ و ایتن، یہ بھی کیا ہے، موصول ہے، پیچھے اور آگے کی چیز کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے منہاج العربیہ میں پڑھا تھا ایُّ فصل حارٌ، کون سا موسم گرم ہے، تو کون سا کو جون سا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مطلب وہ موسم جو، یا وہ جون سا تو ہم بہت کم کہتے ہیں، کسی یا جس، اس طریقے سے یوں کا ترجمہ ہوتا ہے، تو وہ جو بھی ہوتا ہے کیونکہ موصول ہے یہ، تو وہ جو بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اور من بھی جو ہے استفہام کے لیے آتا ہے، یعنی کوشچن پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، تو سوال پوچھنا جن حروفوں سے یا اسموں سے سوال پوچھا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں حروف استفہام۔ استفہام کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا۔ ایک آپ کو اصطلاح مل گئی، اسے دھیان رکھیے گا۔ تو ایٌ و ایتن معرب ہیں، یعنی ان پہ حرکتیں بدلتی رہیں گی، جیسے بی ای آیا تھا منہاج العربیہ میں، اگر آپ نے غور کیا ہو، بی ای شیء تلعب، آپ کس چیز سے کھیلتے ہو، آپ کون سی چیز سے کھیلتے ہو، العب بکرۃ القدم، تو بی ای، تو دیکھیں ای پہ کیا آیا تھا، زیر آیا تھا، تو یہ معرب ہیں۔ معرب مبنی آپ سمجھ گئے ہیں کہ معرب وہ ہوتا ہے جس پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہوں، اعراب آ سکتے ہوں، یا تو ضمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے، یا الف واو یا کے ذریعے معرب ہیں، اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی ان کے بعد جو بھی لفظ آئے گا ان پہ کیا آئے گا، زیر آئے گا، تو جو اس پہ زیر آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں عرب کی اس کی اضافت ہو گئی اس کی طرف۔ پہلے والے ایک جیسے مطلب حرف جر کے علاوہ کوئی ناؤن، اس کے بعد دوسرا ناؤن اس پہ زیر آ رہا ہو تو اس کی ریلیشن نسبت ہو جاتی ہے اس ناؤن کی طرف جس کے بعد اس پہ زیر آ رہا ہے۔ جیسے ایُّ ولدن، تو ولدن جو ہے اس پہ زیر آ رہا ہے، ایُّ کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ایُّ کی اضافت کر دی گئی ولدن کی طرف، یعنی نسبت کر دی گئی، ریلیٹ کر دیا گیا اس کو، تو ایُّ ولدن، کون سا لڑکا۔ فائدہ، اس میں موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز بغیر صلے کے نہیں ہوتا، یعنی یہ جو سینٹینس ہوتا ہے نا اس کا حصہ ہوتا ہے، پورا سینٹینس نہیں ہوتا، لیکن اگر صلہ مل جائے اس کو، ایک موصول ہوتا ہے، ایک اس کا صلہ ہوتا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں بغیر صلے کے نہیں ہوتا، اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے، یعنی وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر دی جاتی ہے کہ جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ موصول، ان کو موصول کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، اس میں موصول، تو موصول بھی کہہ دیتے ہیں، موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے، جیسے جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے۔ دیکھیے وہ جو ہے الذی کا ترجمہ، لیکن جو کس کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ وہ ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی آیا وہ، اب وہ سے کون مراد ہے، پھر آگے ضمیر لا کے بتایا کہ وہ سے یہ مراد ہے، آیا وہ جس کا باپ، آیا وہ جس کا باپ عالم ہے، آیا وہ جس کا باپ عالم ہے، تو وہ جو، یا اس کا، یا جس کا، یعنی وہ جو، ایسے ترجمہ کریں گے، تو جہاں پہ ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں سب، جو کو جس کا بول دیتے ہیں، وہ کو اس کا کہہ دیتے ہیں، تو وہ تو ہماری زبان اگر ہم صحیح سے جانتے ہیں، اپنی زبان میں ماہر ہے، تو ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہاں پہ ہم کیسا ترجمہ کریں گے، آیا وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے۔ ترکیب جاء فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔
اس میں موصول کیا ہے؟ الذی، اس میں موصول، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، جیسا ربو کا ویسے ہی ابو ہو، تو ابو ہو اور ربو کا، تو پروناؤن کی طرف بھی اضافت ہو جاتی ہے کسی اسم کی، تو ابن جو ہے یہ ایک اسم ہے، تو ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، تو اس میں موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک جملہ ہوتا ہے، وہ اسے صلہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے، تو اور یہ اس کی خبر بن رہی ہے، تو مبتدا خبر مل کے جملہ خبریہ ہوا۔ پھر یہ کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا اس کا، الذی کا، یہی بتا رہے ہیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا، صلہ موصول مل کر فاعل، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ ترکیب بیان کریں، جا الذی ضربک، آیا وہ جس نے تجھے مارا، جا فعل، الذی اس میں موصول، ضرب فعل، اس کے اندر جو ہے ضمیر جو ہے ہوا وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہی ہے جو آپ نے اوپر پڑھی ہے، جو فعل کے ساتھ مل کے آتی ہیں، یہ والی جو ہوتی ہیں یہ سب کیا بنتی ہیں؟ مفعول بنتی ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ استعمال بھی ہونا شروع ہو گیا اس کا، اور منہاج العربیہ میں تو شروع ہو چکا ہے پہلے سے ہی۔ تو ضربک، تو دیکھیے ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، الذی کا، الذی اپنے صلے سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا سینٹنس دیکھتے ہیں، رأیت اللذین ضرباک، میں نے دیکھا ان دونوں لوگوں کو جن دونوں نے تجھے مارا، میں نے دیکھا ان دو لوگوں کو جنہوں نے تجھے مارا، تو رأیت فعل، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، یہ تا ضمیر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے جو مرفوع متصل کی قسم میں سے آتی ہے، تو تا ضمیر اس کا فاعل، اور فعل فاعل، رأیت فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، اللذین اس میں موصول، ضربا فعل ماضی، اس میں ہما ضمیر ہے، ضربا الف بھی کہہ سکتے ہیں، ہما بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہاں الف کہہ دیجئے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ضربا، تو اس میں الف جو ہے یہ تثنیہ کو بتا رہا ہے، یعنی دو کو بتا رہا ہے، تو یہ اس کی ضمیر ہے، اور کاف مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللذین کا صلہ، اللذین اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی رأیت کا، رأیت فعل اور اس میں تا ضمیر اس کا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بس ابھی یاد کر لیجئے ترکیب، آگے آپ سمجھتے چلے جائیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے، بس آپ کو ابھی تو یاد ہی کرنے کا کام ہے آپ کا۔ مررت بالذین ضربوک، مررت فعل، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر، الذین اس میں موصول، ضربو فعل ماضی، اس میں واو ضمیر ہے، جمع کو بتا رہی ہے، کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صلہ، الذین کا، الذین اپنے صلے سے مل کر متعلق ہوگا، مجرور ہوگا، کیونکہ با آ رہا ہے تو با کے بعد جو بھی آتا ہے مجرور ہوتا ہے، تو جو مجرور ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے پیچھے کوئی اگر فعل آ رہا ہے اس سے یا کوئی اسم آ رہا ہے تو اس سے، تو یہ متعلق ہوگا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل یعنی تا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکرم من اکرمک، تو اکرم یہ امر ہے، حکم دے رہے ہیں یہاں پہ، اکرم من اکرمک، تو اکرام کر اس شخص پہ جو تیرا اکرام کرے، تو اکرام کر اس شخص پہ جو تیرا اکرام کرے، میں گزرا ان لوگوں کے پاس سے جنہوں نے تجھے مارا، قرأت ما کتبت، قرأت ما کتبت، میں نے لکھا وہ جو تو نے لکھا، میں نے لکھا وہ جو تو نے لکھا۔ تو اکرم جو ہے یہ فعل ہے، فعل امر ہے، تو اکرم فعل، اس میں انتا ضمیر اس کا فاعل، یعنی سامنے والے کو کرنے کو کہہ رہے ہیں تو سامنے والا فاعل ہو گیا انتا،
من موصولہ اسم موصول، اکرما فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا فاعل ہے اکرما کا، کاف ضمیر مفعول بھی اکرما فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی سے مل کر یہ کیا بنے گا صلہ، من موصول اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی اکرم فعل امر کا، اکرم فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر جو ہے وہ انشاء کی قبیل سے ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ قرأت ما کتبتا میں نے لکھا جو تو نے لکھا، قرأت فعل اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر فعل فاعل ابھی نہیں ملائیں گے سوری، قرأ فعل تا ضمیر اس کا فاعل، ما موصول، کتبتا اصل میں یہ کتبتا ہو ہے، کتبتا ہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے، اس میں بھی دیکھیں چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر واو ہے اور اس کے اندر الف ہے اور اس کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن اس میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیے تا ضمیر تو نہیں لوٹے گی، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یعنی ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، یہ 6 ضمیریں ہیں غائب کی، یہی لوٹتی ہیں، یعنی وہ دونوں، وہ سب، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، انہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون، تو پھر نام بتایا جاتا ہے کہ وہ سے مراد یہ ہے۔ تو ما موصولہ، کتبتا فعل اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، اور ہا آگے جو ہو ہے نا، کتبتا ہو ہے، یہ کتبتا ہو، ہا ضمیر یہ موصول کی طرف لوٹ رہی ہے اور مفعول بھی بن رہی ہے، یعنی کتبتا ہو، تو یہ وہی یہی والا ہے، یہ والی قسم ہے ضمیر منصوب متصل جو فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، تو فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے یہ ضمیر، اور دیکھیے ہو ہے تو اس سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ کیا ہے، مفعول ہے، تو کتبتا فعل با فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر پھر مفعول بھی ہوگا قرأت کا، قرأت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسماء اشارہ 2 قسم پر ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، اشارہ قریب، اشارہ بعید، ہاذا ہاذانی ہاذہ ہاتانی ہؤلائی، ذالکا ذانکا تلکا تانکا اولئکا، ہاذا ذالکا آپ پڑھ چکے ہیں، ہؤلائی اولئکا بھی پڑھ چکے ہیں، بس یہ 3 بیچ کے جاننے ہیں آپ کو، ہاذانی ہاذہ مؤنث بھی پڑھ چکے ہیں اور تلکا بھی پڑھ چکے ہیں، بس یہ 2 جاننے ہیں، ہاذانی اور ہاتانی، اگر 2 ہوں گے اور مذکر ہوں گے تو ہاذانی، اور اگر 2 ہوں گے تو اور مؤنث ہوں گے تو تانکا، وہ ہاتانی پاس کے لیے، یعنی ہاتان البنتانی یہ دونوں لڑکیاں، اور ہاذان الولدانی یہ دونوں لڑکے، ہؤلائی یہ دونوں کے لیے آتا ہے، ایسے ہی ذانکا اور تانکا، ذانکا دور کے لیے، مذکر کے لیے، مرد کے لیے، اور تانکا دور کے لیے اور عورت کے لیے آتا ہے۔ ترجمہ نیچے دے رکھا ہے، ہاذا یہ ایک مرد، ہاذانی یہ 2 مرد، ہاذہ ایک عورت، ہاتانی یہ 2 عورتیں، اور ہؤلائی یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں، ذالکا وہ ایک مرد، ذانکا وہ 2 مرد، تلکا وہ ایک عورت، تانکا وہ 2 عورتیں، اولئکا وہ سب مرد یا سب عورتیں۔ فائدہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا القلم نفیس، یہ قلم صاف ستھرا ہے، نفیس مانے صاف ستھرا ہونا۔ اس مثال میں القلم مشار الیہ ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا، تو قلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے، مشار الیہ۔ ترکیب ھذا اس میں اشارہ، القلم مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، نفیس خبر، پھر آگے اس قلم کی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ قلم کیسا ہے، صاف ستھرا ہے، تو خبر مبتدا، اور تو نفیس خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ باقی ترکیب کل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔